قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ولی اور مرشد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو ان کی علامتیں ہیں ان کا ذکر کر دیا، تو میں اب چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ سے بھی ان کا مقام سامنے آ جائے۔ تو یہ حدیث پیش کرنے کے بعد پھر اگلے اسباق میں مرشد کے آداب کا ذکر آئے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی، اے ابو دردہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ المنورہ سے چل کر آپ کی بارگاہ میں دمشق آیا ہوں۔ حضور والا آنے کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث کے بارے میں علم سیکھنا تھا، حدیث پاک کا علم سیکھنا تھا، اور وہ حدیث جو ہے مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ بیان کرتے ہیں، تو میں فقط وہ حدیث سننے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس نے بتا تو دیا کہ میں صرف حدیث سننے آیا ہوں، لیکن حضرت ابو دردہ نے پھر تاکیداً اس سے پوچھا کہ بھئی کہیں ساتھ ساتھ تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ تو اس نے کہا نہیں حضور، کسی تجارت کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے پھر پوچھا کوئی اور کام تو نہیں ہے یہاں دمشق میں؟ اس نے کہا نہیں، اور کوئی کام نہیں، فقط اس حدیث کو آپ سے سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حدیث بعد میں سننا، پہلے اپنی شان سن لو، پہلے اپنی شان سن لو، اور وہ بھی میری زبان سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ سنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش میں جو کسی راستہ پہ چلا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک مقام، اور دوسری بات ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ دوسری شان آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں نا، وہ طالب علم کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تیسری شان اور مقام جو طالب علم کا ہے، حضرت ابو دردہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ فرمایا جو طالب علم ہوتا ہے، علم کا طالب ہوتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت کی دعا کرتی ہے، بلکہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو یہ شان آپ نے طلب علم والے کے لیے بیان فرمائی کہ جو دین کا طالب ہوتا ہے اس کا شان اور اس کا یہ مقام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے عالم، جس کے ہاں طلب علم کے لیے جانا ہوتا ہے اور جس عالم کو ہی ہم شیخ کہتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، کہ ایک ہے عبادت کرنے والا، ایک ہے علم والا عالم۔ فرمایا جو عابد ہے نا، اس پر عالم کو ایسے فضیلت حاصل ہے، کیسے؟ کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح کہ چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک طرف سارے عابدین کی چمک ہو اور دوسری طرف ایک عالم کی چمک ہو، تو عالم کی چمک ان پر ایسے ہی فضیلت رکھتی ہوگی جیسے کہ ستاروں کی روشنی پر چاند کی روشنی فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ ہے عالم دین کا مقام۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ الوافر، کہ انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں، بس جس نے ان کی وراثت سے حصہ لیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ تو حضرات گرامی قدر، آپ نے سن لیا
کہ جو شخص عالم دین ہو، جو اللہ کی ذات کا عرفان رکھنے والا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھنے والا عالم ہو، اس کے فضائل قرآن بھی بیان کر رہا ہے، اس کے درجات کی بلندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی بیان کر رہی ہے۔ تو جن کی عظمتیں اور جن کے مقامات اور جن کی رفعتیں اللہ اور اللہ کا رسول بیان کرے، تو جو ان کے ہاں طلب علم کے لیے جائے، جو ان کے ہاں تربیت کے لیے جائے، کیا اس طالب اور اس مرید کو بھی ان کے کچھ آداب کا خیال رکھنا ہوگا کہ نہیں رکھنا ہوگا؟